یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم نقطہ عرض کرنا چاہیں گے، اور اس اہم نقطے کو بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم الشان کتاب، کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، انتہائی برے طریقے سے ہمارے معاشرے میں مظلوم، اور خود قرآن کریم کا جو لفظ ہے مہجور واقع ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ مسلمان قرآن کریم کو دین سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے صرف قرآن کا نام سنا ہوا ہے کہ ہماری آخری کتاب، اور کبھی اگر اسلامیات کا پیپر دینا تھا تو وہاں انہوں نے لکھ دیا کہ ہماری کتاب کا نام قرآن ہے، یا کبھی قسم کھانے کے لیے قرآن کا لفظ ان کی زبان پر آ جاتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، خود عربی زبان نہیں جانتے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو وہاں ثواب کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک قرآن ختم کیا، 2 قرآن ختم کیے، 3 قرآن ختم کیے، اور اگر ماہ مبارک رمضان کے آخر میں پوچھا جائے کہ یہ اللہ نے جو کتاب ہدایت کے لیے نازل کی تھی، آپ نے ماشاءاللہ اتنی دفعہ ختم کی ہے، 1 دفعہ کی ہے، 2 دفعہ کی ہے، 3 دفعہ کی ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس کتاب میں جو باتیں اللہ نے انسان کو بتانی چاہیے، ان میں سے کوئی بات جو آپ نے اس اپنے مطالعے کے دوران سمجھی ہو، قرآن پڑھنے کے دوران سمجھی ہو، وہ بتائیں۔ تو اس طبقے کا جواب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، قرآن مجید کو ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ان 2 کے مقابلے میں تیسرا طبقہ کہ جو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملے گا، یہ وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ جو قرآن مجید کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے اللہ نے اس قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ ہے اس قرآن سے ہدایت لینا۔ یہ سوال اپنی جگہ پر کہ اس حالت میں امت مسلمہ کو کس نے پہنچایا ہے، اور کس نے ایسی اندیکھی دیواریں کھڑی کر دی ایک عام مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان، اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی، اندیکھی دیواریں کھڑی کر دی کہ ایک مسلمان اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے سیکھنا ہے۔ مختلف اسلامی فرقوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس طرح قرآن مجید کی آیات کو توڑنے موڑنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انسان تنہائی میں قرآن مجید کے پاس جا کر بیٹھتا اور پڑھنے لگتا ہے تو اس نے جو پہلے کچھ سن رکھا ہے اپنے لوگوں سے، وہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری باتیں جو کچھ اس نے سن رکھا ہے اس سے ٹکراؤ رکھتی ہیں، اس سے مخالفت رکھتی ہیں۔ اور پھر جب وہ اپنی اس پریشانی کو لے کر کسی اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قبلہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ میں نے جو سنا ہے وہ تو یوں ہے، اور قرآن مجید کی آیت جو بتا رہی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے، تو اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے علوم پر عبور حاصل کرنا پڑتا ہے، لہٰذا تم قرآن مجید کو پڑھنے کی اتنی جلدی کوشش نہ کرو، اور تم قرآن مجید کو اسی طرح ہی مثلاً دیکھنے کی کوشش کرو جس طرح تمہارے فرقے کے بالعموم لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ان آیات سے کیا مراد ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ بہت گہرائی والی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس قسم کی باتیں کر کے آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نتیجہ دیکھیے، نتیجہ بتا رہا ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں۔ جس قرآن کو پڑھنے کی خود قرآن نے تاکید کی اور فرمایا اس میں کیا تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، یا اس قرآن نے فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے 4 بار فرمایا ہم نے یقیناً اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ کی 20 احادیث، اہل بیت اطہار کی 20 احادیث جنہوں نے تاکید فرمائی اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، سب گم کر دی گئی، اور لوگ قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں مجھے اپنا بہتر پتہ ہے، اور آپ جو سن رہے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کا قرآن مجید سے گزشتہ زندگی میں کتنا رابطہ رہا ہے۔ سوال جس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے کہ اس امت کو اتنی تاکید کی گئی اس قرآن کریم کے پڑھنے کی، پھر اس کی تربیت میں ایسا کون سا وائرس، ایسا کون سا زہر شامل ہو گیا
کہ یہ امت اس قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے سے دور ہو گئی، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ پڑھنا تو فقط مولانا حضرات کا یا مدرسے کے بچوں کا کام ہے، باقی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تو فقط دنیا کی کمائیاں کرنا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ سب ہم جان لیں کہ عنقریب ہم رسول اللہ کی، اپنے نبی کی شکایت کی زد میں آئیں گے، ان کے شکوے کی زد میں آئیں گے، کہ جو حتماً یقینی ہے جس کا واقع ہونا، کہ قرآن مجید سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچئے، اور صرف سوچئے نہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ اس کتاب سے دوری کے اسباب کیا ہیں، اور پھر سب سے پہلے اپنے اندر سے اور پھر اپنے اطراف کے افراد کے اندر سے ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ نسل وجود میں آ سکے مسلمانوں کی کہ جو اللہ کی کتاب سے اپنا دین سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔